Welcome to Be the Light channel, and this is the program called Career Guide. पहले भी हमने काफ़ी गेस्ट से आप लोगों की मुलाकात कराई है और आज हमारे पास एक और गेस्ट मौजूद हैं. इनका नाम है राफिया खालिद. वेलकम राफिया. Thank you, Shazleen, for inviting me and You're welcome. letting me express my views. You're welcome. तो आज हम जानेंगे इनके बारे में कि ये क्या करती हैं और इनका शोबा क्या है, इन्होंने क्या तगुदौ की ये मकाम हासिल करने में, और अब जिस मकाम पे ये हैं ये उससे मुतमईन हैं, और अगर मुतमईन हैं तो ये किस तरह से हमारी नई जनरेशन को गाइड करेंगी कि वो इस फील्ड की तरफ आएँ और इसमें क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनके लिए. तो राफिया, ओवर टू यू. आप बताइए कि आप For those who don't know exactly what I'm doing, I am the current president of Amateur Gardeners Club Karachi. Right. And this club was founded in 1986. Now it is about 34 years old. And it is one of the very few active gardening clubs where we began starting to teach about our home gardens. But now over the years it has evolved and it has become more, concerned with growing food and and supporting other kinds of activities which can lead to livelihood and help in the environment. बहुत अच्छे. अब बताइए कि ये जो कुछ आप कर रही हैं, आपने ये सब सोचा हुआ था या शौक था पहले से, किस तरह से आप आगे बढ़ी? Mostly, Shazleen, what happens is that you develop your interests when you are in the early years of your life, in your childhood. Right. And that is the same thing with me. I used to accompany my father. He is the main person who developed this interest in me. And I used to accompany him when he used to look after the plants and go to the nurseries. And since I was young at the time, my father bought me some books as well. And I learned the names of various trees and flowers, which was very unlike for children of my age, to know the names of so many plants. And this developed over the years. And apart from whatever I was doing, because basically I have a degree in microbiology, I've done my master's in that. But once you are a science student, you develop an understanding about living things, and you can it develops into a bond. So gardening is very much, people forget that plants are also living things. So it is like a connection. Plants are of course a living thing. Yes, they are. बहुत से लोग जिस बेदर्दी से कभी प्लांट्स के साथ में करते हैं तो बड़ा दिल दुखता है. बल्कि मैं तो ये जो बुकेज हम देते हैं किसी को, ठीक है, वक्ती तौर पे बड़ी खुशी होती है, लेकिन मैं तो उसके भी खिलाफ हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी जगह पे बहुत अच्छे लग रहे होते हैं. बिल्कुल शाज़लीन, क्योंकि देखें हर इंसान का अपनी एक सोच होती है. हमारे यहाँ भी हमारे गार्डनिंग क्लब में और भी प्रेसिडेंट्स आए हैं, तो हर एक ने अपनी अपना स्टाइल, अपनी अपनी सोच को नर्चर किया. अब मैं जो कहती हूँ कि गिव लिविंग फ्लावर्स, डोंट गिव कट फ्लावर्स. आप उसको वही प्लांट अगर आपने बिल्कुल पौधे की शक्ल में दे दें, तो फ्लावर पॉट में, बिल्कुल फ्लावर पॉट में दें. कोई ऐसी हर्ब हो या कोई ऐसा प्लांट हो या फ्लावर्स है तो वो देना ज़्यादा बेहतर है. मैं क्योंकि खुद भी एमेचर्स गार्डनर्स क्लब की मेंबर हूँ, ये हमारी प्रेसिडेंट हैं, और मुझे ये अंदाज़ा हुआ है इनके साथ में काम करते करते, काम किया मतलब इनके साथ रहते हुए सीखा बहुत है. और जो कुछ ये कह रही हैं ये प्रैक्टिकली यही करती हैं. जब हमारे यहाँ कोई कंपटीशन भी होता है और प्राइजेस दिए जाते हैं तो कभी प्राइज़ जो है वो ऐसी कोई मटेरियल चीज़ नहीं दी जाती, बल्कि प्लांट्स दिए जाते हैं, प्लांट्स के सीड्स दिए जाते हैं. और रेयर प्लांट्स पे बड़ा जोर होता है कि लेने वाला भी खुश, देने वाला भी खुश. सही कहा ना? बिल्कुल, हमारी कोशिश ही यही है. In fact, now that awareness is growing among our Pakistani people, thankfully हमारे आजकल जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं. और हम तो अगर हमें मौका मिलता है तो हम ज़रूर लोगों को यही बताते हैं कि आप ग्रोइंग ट्रीज़ लगाइए और ऐसी चीज़ें लगाइए जो बेनिफिशियल हों आपके खुद के लिए भी और लोगों के लिए भी, क्योंकि इससे बेहतर जो है मेरे ख्याल में कोई और चीज़ नहीं है इस वक्त. और इनर सेटिस्फैक्शन होता है आप जब इस तरह से सेटिस्फैक्शन की तो खैर बात ही है. देखें आप एज सून एज यू गो इन द गार्डन तो आपको जो कंटेंटमेंट मिलती है, राइट, एंड द रिवॉर्ड्स दैट यू फील फ्रॉम सीइंग द फ्लावर्स एंड द फ्रूट्स, दैट अगर कोई वेजिटेबल लगाई है वो ग्रो कर रही है या कोई फ्रूट ग्रो कर रहा है, तो वो जो आपको एक
سینس آف ریوارڈ ملتا ہے, ایک آپ کو ایک ملتی ہے, ایک اچیومنٹ ملتی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں, یہ تو صرف ہم تھیوریٹیکلی بات کریں, اس پہ ایکچوئل اسٹڈیز بھی ہوئی ہیں کہ گارڈننگ از کنیکٹڈ ٹو ویل بینگ. اور کیونکہ دیکھیں آپ جب جاتے ہیں فزیکلی آپ کو آکسیجن ملتی ہے, آپ کو ایک آؤٹ ڈور کی ایکٹیویٹی ملتی ہے, ایک لائٹ آپ کو ایکسرسائز ملتی ہے, آپ کو ایک جو ہے ایک ایونیو ملتا ہے جس میں آپ چیزوں کو اگاتے ہیں, جو سیکھنا چاہتا ہے اس کو آپ سکھاتے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کی ایگو بوسٹنگ بھی ہیں. اینڈ آئی وڈ سے دیٹ اٹ از دی بیسٹ آئی تھنک ہیلدی پرسیوٹس, کیونکہ یہ ہر ایج کے لیے جو ہے نا یہ آپ کو بہت ہی زیادہ آپ کو جو ہے نا ہیلپ کرے گی, آپ کی ویل بینگ میں آپ کو ہیلپ کرے گی. ٹرو. اچھا, ایک چیز یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا آپ کے فادر نے آپ کو بہت انکریج کیا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شوق تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن گھر سے ان کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پھر اس کا کیا اسکوپ ہے پھر بچے کا؟ دیکھیے سپورٹ کی یہ بات ہے کہ whether somebody supports you or not, if there is a good thing that you can do, you can make the time for it. ورنہ تو there are millions of excuses for not doing something. آپ کو اگر پیار ہے پودوں سے تو آپ اپنی کچن میں ہی 4-5 فلاور پاٹس رکھ لیں گے. آپ کو جو کچن کی چیزوں کی ہے, مثلاً ہمارے ہاں آج کل ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ چائے گارڈن, اگر آپ کو چائے کی بہت شوقین ہے تو آپ ایک چھوٹا سا اپنے چائے گارڈن بنا سکتی ہیں, آپ چھوٹے سے اپنے اربس کا گارڈن بنا سکتی ہیں, 2-4 پلانٹس لگا دیں. اگر آپ اپارٹمنٹ میں رہتی ہیں تو ٹائم تو آپ جو ہے نا بنا لیتے ہیں, بیکاز اللہ تعالیٰ ہیز بلیسڈ اس ود 24 hours in one day, جس میں سے 14 hours جو ہوتے ہیں وہ آپ کے ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ پریکٹیکلی کچھ نہ کچھ کر پاتے ہیں. تو دس پلینٹی آف ٹائم. اور میرا نہیں خیال کہ اس چیز میں کوئی آپ کو سپورٹ نہیں دے گا. اگر آپ اپنے سارے کام بیلنس کر لیتی ہیں, گھر میں جو بھی ضروری کام ہے آپ کو ٹائم مینجمنٹ کرنی ہے, اینڈ دین یو ول بی لیفٹ ود انف ٹائم ٹو ڈو دس ہیلدی ایکٹیویٹی. اچھا رافیہ, کیونکہ ہم یہ بات جو کر رہے ہیں ابھی بالکل صحیح ہے, لیکن یہ تو اس صورت میں ہے کہ ہم کچھ اور کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہم وقت نکال رہے ہیں, لیکن ہم بات کر رہے ہیں جب کریئر بنانے کی, تو اس حوالے سے ذرا بتائیے کہ اس کی کیا پراسپیکٹس ہیں. بات یہ ہے کہ آئی وڈ اسٹرانگلی انکریج اسپیشلی دا یوتھ کہ اس کو سیریسلی جو ہے نا پرسیو کریں. اب آپ فارمنگ جو ہے نا اولڈ فیشن جو سوچ تھی لوگوں کی کہ یوزلی جو الٹریٹ ہمارا جو پاپولیشن میں لوگ تھے وہ اس کے اندر انوالو ہوتے تھے, بٹ ناؤ ٹائمز ہیو چینج. You have to be a doctor, you have to be an engineer, you have to be a chemist when you are dealing with plants. کیونکہ جب آپ پلانٹ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ تمام چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ کے ذہن اچھا نہیں ہے تو آپ وہ کام اچھے طریقے سے نہیں کر پائیں گے. بالکل صحیح. اب ہمارے جو یوتھ ہیں ان کے پاس 4-5 ہی کیریئر آپشنز ہوتے تھے, بٹ کیریئر یہ جو فارمنگ ہے اٹ ہیز سو مینی پاسبلٹیز اینڈ سو مینی لیولز کہ یو ول بی سرپرائزڈ. Once you enter this field and once you start developing an interest in it, تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ آپ جتنا ٹائم آپ دے سکتے ہیں, جتنا آپ اس میں انرجی دینا چاہیں, جتنی آپ اس میں اپنی ایجوکیشن لینا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. ہمارے اپنے ملک میں پاکستان میں you can do BSc in agriculture. Right. And there are other universities where you can take higher degrees and even you get scholarships for going abroad. لیکن بہت سارے ہمارے جو یوتھ ہے اس کو یہ معلوم بھی نہیں ہے, نہ ہی وہ اس چیز میں انٹرسٹ لیتا ہے. ہمارے یہاں پہ اتنے سارے ایگری بیسڈ کنٹری ہے, اتنا رچ ہمارا یہاں کی جو سوئل ہے, ہم تھوڑا بہت بھی اس میں کرتے ہیں ہمیں بہت کچھ واپس مل جاتا ہے. تو ہمارے جو یوتھ ہے ان کو یہ گائیڈنس دینا بہت ضروری ہے, ان کو یہ نالج دینا بہت ضروری ہے کہ دیر از فیلڈس لائک فلورسٹری, جس میں آپ کو پتہ ہے کہ دوسری کنٹریز ہیں جیسے سوئٹزرلینڈ, اٹ ارنز بلینز آف ڈالرز جسٹ بائی گروئنگ اینڈ سیلنگ فلاورس. تو اگر آپ کی جو خواتین ہیں وہ گھر سے ہی آپریٹ کر سکتی ہیں, فلاورز جو ہیں آپ ان کو کس طریقے سے پریزنٹ کر رہی ہیں, آپ گھر سے ہی آپ آؤٹ لیٹ بنا سکتے ہیں کہ لوگ آپ کو آرڈر دیں, آپ بکیز بنائیں, ہاؤ ٹو کیئر فار دوز فلاورز, ہاؤ ٹو گرو دیم. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلیس کیا ہوا ہے, آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں, یا آپ کے فور فادرز نے آپ کے لیے کوئی لینڈ چھوڑا ہے, اس میں آپ یہ جو ہے یونیک فلاورز آف پاکستان وہ بنائیے. اور پھر دین دیر از فارسٹری ڈپارٹمنٹ, دین دیر از ایگری ڈپارٹمنٹ جس میں ہمیں ایگریکلچرل ڈاکٹرز چاہیے اس وقت جو فارمرز کو جا کر وزٹ کریں, ان کے جو بھی پرابلمز ہیں, اگر ڈیزیز ہے تو اس کے اندر
اس کی ٹریٹمنٹ کرنا, اس کو کس طریقے سے بہتر کرنا, اس کے اندر آپ کو پتہ ہے سائنٹیفک لائنز ہیں بہت ساری, اور یہ سب چیزیں کوئی ناممکن نہیں ہے, مشکل نہیں ہے. آپ کو یہ سارے چھوٹے چھوٹے ڈپلوماز بھی مل جاتے ہیں, اینڈ ویری کوئکلی یو کین ارن اے لائیولیہڈ. آل دیز تھنگز آر چینلائزڈ انٹو لائیولیہڈ. آپ خود نہ صرف اپنے لیے کچھ کما سکتے ہیں بلکہ آپ کے جو آس پاس لوگ ہیں وہ بھی کما سکتے ہیں. تو یہ بہت ہی ایک فیلڈ ہے جس میں آپ جب پہلا قدم لیں گے تو آپ ایک دم سے دیکھیں گے کہ آپ نے دوڑنا بھاگنا شروع کر دیا. There's so much to do, so much that you can achieve in it. There are no limitations. اب میں ویورز سے مخاطب ہو کے یہ کہوں گی کہ آج آپ کو جو مشورے ملے ہیں اس گفتگو سے, اس بات چیت سے, بہت سی باتیں ایسی تھیں جو آپ کو اس سے پہلے نہیں پتہ تھیں کہ دیکھیں آپ اس میں جو تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں اس میں بھی کتنی فیلڈز ہیں, کہ جیسا کہ ابھی مسز رافیہ خالد نے بتایا کہ آپ اس میں ڈپلوماز کر سکتے ہیں, آپ اس میں ماسٹرز کر سکتے ہیں. یہ تو بوٹانیکل فیلڈز ہیں, اتنی ساری اس میں ریلیٹڈ فیلڈز ہیں کہ آپ جہاں چاہیں اس میں آپ اپنا مقام بنا سکتے ہیں, اپنا کریئر بنا سکتے ہیں, اپنے لیے ارن کر سکتے ہیں, اور اپنی فیملی کے لیے بھی آپ بہت بہتر پراسپیکٹس حاصل کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے. بہت شکریہ رافیہ, آپ تشریف لائیں ہمارے ایونٹ میں, پروگرام میں, اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہماری ملاقات ہوگی نئے گیسٹ کے ساتھ. شکریہ.